पंजितन 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 पंजितन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन वअला सुहाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन वअला अज़वाजिहि त्वाहिरात उम्महातिल मुमिनीन वअला औलियाए उम्मतिही वउलमाए मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ल्लज़ी कज़्ज़ब वतवल्ला वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजियो खुदा के वास्ते। मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। इस सारी सूरत मुक़द्दिसा इसका कुछ हिस्सा मैंने पिछले जुमे भी आपसे अर्ज़ किया था और कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अब भी अर्ज़ करने का शर्फ हासिल करते हैं।
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں وہ نازل فرمائی۔ آیت اسی وقت نازل ہوتی ہے جب دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، پھر اس واقعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے پیارے محبوب ایسے اس کا حل ہے، اس مسئلے کا یہ حل۔ وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ اے انسان، میں آپ کو ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، جو بھڑک رہی ہے، اس آگ سے میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ کہیں تم اس میں گر نہ جاؤ، تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ لا یصلاها الا الاشقى، اس آگ میں نہیں گرے گا مگر وہ شخص جو سب سے زیادہ بد نصیب ہے، بد بخت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا شقی یعنی بد نصیب، اشقا جو بہت بد نصیب ہے۔ اشقا جو لفظ ہے نا عربی میں، اس کا معنی کیا ہے کہ بہت ہی بد نصیب انسان جو ہے وہ جہنم میں گرے گا، اس آگ میں اس نے گرنا ہے۔ یا الہ العالمین، وہ اشقا ہے کون؟ وہ اتنا جو بد نصیب ہے وہ ہے کون؟ وہ اس کی نشانی کیا ہے؟ الذی کذب وتولى۔ اشقا وہ آدمی ہے، وہ انسان ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور نبی کریم سے منہ موڑا۔ اس سے بڑا کوئی بد نصیب ہے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نا، اشقا کا ترجمہ اللہ نے خود کیا کہ الذی کذب، جس نے یہ کہا کہ وحدہ لا شریک نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، یہ دنیا نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ باتیں ہیں نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بد نصیبی۔ اشقا جس نے قرآن کو جھٹلایا، جس نے دین کو جھٹلایا، جس نے رسول اللہ کی تکذیب کی، جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تکذیب کی، وَتَوَلَّى، اور منہ پھیرا، سرکار سے جس نے منہ پھیرا، اس سے بڑا بد نصیب کیا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، تو کہتا مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے معاذ اللہ کیا پرواہ کسی کی، سنا؟ تو اللہ حضرت عرض کرتے ہیں تو جہنمی ہے، تو جہنم میں جانا ہے، تب تیرے منہ سے یہ لفظ نکلا۔ مومن کے منہ سے نہیں نکلتے، مومن تو کہتا ہے میرا سب کچھ یہی ہے، سنا؟ میری زندگی بھی یہی ہے، میری موت بھی یہی ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو کون ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ یہاں تو خلیل اللہ جو ہیں وہ رسول اللہ کی واسطہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کے صدقہ سے ہمارے اوپر رحم۔ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ یہ اللہ کا عرش ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کے لیے ہے، تو اتنی بلندی پر جانے والے جو ہیں ان کی عظمت کا کیا عالم۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، اندھ منکر دیکھ لے
कुदरत रसूलुल्लाह की। तो अल्लाह फरमाता है अशका यानी सबसे बदनसीब इंसान वो है जिसने दीन को जुठलाया है और जिसने दीन से मुंह फेरा। वसयुजन्नबुहल अत्का, और अनकरीब हम बचा लेंगे इस आग से, इस जहन्नम से उस आदमी को जो बहुत मुत्तकी और परहेजगार, अत्का जो बहुत ज़्यादा परहेजगार और मुत्तकी है, हम उसे इस आग से हम बचाएंगे, हम उसे बचा लेंगे। मौला वो कौन है? अतका कौन है? मुत्तकी कौन है जिसको तू बचाना है? अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, मुत्तकी वो इंसान है जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में देता है ताकि उसका माल पाक हो जाए। सुभान अल्लाह। ये है मुत्तकी, है ना? ये तो नहीं कहा। और देखो ना, जो अल्लाह ने कहा वो सही है ना। ये अल्लाह से पूछा कि मौला अतका कौन है, मुत्तकी कौन है जिसको तूने जहन्नम से बचाना है, जिसका तू वादा किया है, तो वो है कौन? उसकी सिफतें बयान दे कि उसकी क्या सिफात है। तो फरमा अल्लज़ी योती, वो बंदा जो देता है मालहू अपने माल को यतज़क्का ताकि वो पाक हो जाए, जाके वो पाकीज़ा बन जाए। पता चला कि ये जो माल देना है ये अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है। सुना माल की सारी बरकत है। ये सखी की जो इतनी शाने है, ये जो देखो ना, माल ही दिया ना, चाहे काफरों ने दिया या मुसलमानों ने दिया, तो कहते हैं ना या अल्लाह तेरा शुक्र है, गैबी मदद मिल गई है तो माल की वजह से मिली है, और तो नहीं कोई वहाँ आकर वो बैठ गए। तो यानी यही कह रहे हैं ना, हमने अल्लाह ने हम पर एहसान किया, गैब से अल्लाह ने हमारी मदद की, गैब से अल्लाह ने हमारी बाँह पकड़ ली, तो क्या दिया उन्हें? माल ही दिया, और क्या दिया? सुना। अब जो दूसरे हैं जिनको नहीं अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि गदागर बन गए हो, सारे ज़माने में मांगते फिरते हो। सुना कि नहीं? तो यानी जैसी बातें, जैसा दिमाग वैसी बात कर दी किसी ने। लेकिन ये माल देना जो है ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत, क्योंकि हमें इससे मोहब्बत होती है। सुना, इतनी मोहब्बत हमें होती है कि माँ बाप से भी बढ़ जाती है। माँ बाप की मोहब्बत तो बहुत बड़ी है, लेकिन जब माँ या बाप मांगते हैं, पहले तो उन्हें मांगना ही नहीं, वक्त ही नहीं देना चाहिए कि उन्हें मांगे, बल्कि बगैर मांगे ही उन्हें देना चाहिए। तो अगर किसी वक्त उन्होंने इशारा भी कर दिया तो फिर आपस में मशवरे शुरू कर देते हैं, भाई भाई मशवरे शुरू कर देते हैं, भाई अब क्या करना है, अब्बा जी ने तो ये फरमाया था, तो अब क्या करना है। तो पता चला कि वो जो मशवरा कर रहा है उसका दिल नहीं चाहता। अगर उसका दिल चाहता होता तो वो कहता ठीक है लो जी, ठीक। तो वो जो मशवरे पर आया है तो इसीलिए आया है कि अब दिल नहीं चाह रहा। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, माँ बाप का क्या मेरे बारे में, मेरे मुतल्लिक? तो फरमा अंता व मालुका ले अबी का, तू भी और तेरा माल भी सारा तेरे प्यो दा ही है, तेरा तो है ही नहीं। रसूलुल्लाह तो मान ही नहीं रहे, रसूलुल्लाह तो मान ही नहीं रहे कि तेरा है। रसूलुल्लाह तो ये कह रहे हैं अंत तू व मालू का, और तेरा माल ले अबी का, तेरे बाप का है। तू क्यों मशवरा कर रहे? जो तेरे पास है दे लो जी अब्बा जान। सुनो, आपके सदका से ही अल्लाह ने मुझे दिया था, अगर आप ना होते तो मैंने क्या करना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे प्यारे महबूब करीम, इस जहन्नम से हम किसको बचाना है? अतका, जो बहुत परहेजगार है। मौला करीम परहेजगार की निशानी क्या है?
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ بندہ کہ جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں تاکہ وہ ستھرا ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اب زکوٰۃ جب رکھی ہوئی ہے تو کیسے وہ ستھرا ہو جائے گا؟ صدقہ فطر دیا نہیں ہے کیسے ستھرا ہو جائے گا؟ حج کیا نہیں ہے کیسے ستھرا ہو جائے؟ جب اس پر حج فرض ہو گیا ہے تو اس کو کرنا چاہیے، تاکہ سرکار نے فرمایا جب فرض ہو جائے اور تمہارے پاس وسائل بھی ہوں تو فوری طور پر، کو کیا پتہ سال میں تو کیا کیا ہو جاتا ہے، منٹ کا تو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو معاملات ہیں سنا، اب جو کل وہ پڑھ رہا تھا کہ الحمدللہ 1,79,000 بندے کی انہوں نے اجازت دی ہے، 1,79,000 بندے حج پر جانے کے لیے پاکستانیوں کو اجازت ملی، تو کتنا اللہ کا کرم ہے۔ تو اب انہوں نے جانے 1,79,000 تو وہ ہے نا جو پڑھی لکھی بات ہے، اور اس کے علاوہ جو جانا ہے لوگوں نے وہ بھی تو جانا ہی ہے نا، سنا۔ تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان بیان کی، تو حضرت حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا خدا اکرام فرما تحیت کا کہہ کے قرآن میں، خدا عزت کرتا ہے، خدا تعظیم کرتا ہے اپنے بندے کی۔ کس بندے کی؟ جو یہ کام کرتا ہے۔ خدا اکرام فرما طاعت کا کہہ کے قرآن میں، کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا۔ پھر جو پرہیزگار ہیں وہ ابو بکر کا کیوں نہ اکرام کریں جن کا اکرام اللہ کرتا ہے۔ اب دیکھو نا یہ ساری صورت آپ کے شان میں نازل ہے، کیونکہ امیہ بن خلف ظالم وہ حضرت بلال کو مار رہا تھا، سرکار کا گزر ہوا، سرکار کی نظر پڑی، فرمایا کیوں ظلم کر رہے ہو، اس غریب کے اوپر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ اور آپ کا قلب انور، سرکار کا قلب انور جو سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے، تو آپ اس پشیمانی میں، اس پریشانی میں آپ اپنے کشانہ پر جلوہ گر ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، تو سرکار نے فرمایا ابو بکر میرا دل چاہتا ہے کہ آج بلال کو آزاد کروائی دے، آج بلال کو نا یہاں بیٹھے ہیں اور باتیں ہیں، کبھی کبھی آپ جائیں نا جیل خانے میں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا ظلم، پھر آدمی کا دل پھٹتا ہے، سنا آدمی کا دل پھٹ جاتا ہے کہ یار انسان کو قید کرنا جو ہے وہ کتنی بڑی بات ہے، تو جو غلامی کا پٹا ہے وہ تو بہت بری بات ہے، سنا کہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ارادے کا، اپنے خیال مقدس کا اظہار فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے، حجاز شریف پر چلا، سیدھے اس کے گھر گئے۔ امیہ بن خلف سردار تھا نا، وہ مکے کا سردار جو تھا، تو اس کے گھر گئے، اور آپ نے بھی دیکھا کہ ان کی طبیعت جو ہے بلال کی بڑی پریشان ہے، ہر وقت جو ظلم ہی کرنا، تو آپ نے فرمایا امیہ بیچنا ہے غلام، کیوں اس کو مارتے ہو، کیوں اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو، تو مجھے بیچ دو۔ سنا تو اس نے سمجھا شاید ایسے ہی یہ بات ہی کر رہا ہوں، تو کہا تو نہیں، آپ نے فرمایا تو بیچنا ہے، بات کر، زیادہ باطل نہ کر۔ اس نے بہت زیادہ قیمت لگا دی، حدیث میں یہی ہے کہ اس نے قیمت بہت زیادہ لگا دی، آپ نے دوسری بات ہی یہ نہیں کہا کہ تو زیادہ ہے، تو کاڑا ہے، یہ تو حبشی ہے، یہ تو اینو پڑھیا نہیں، اینو لکھنا نہیں آتا، سنا اینو تو پتہ ہی نہیں، سنا
لیکن ان کو تو پتا تھا یہ کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ. جب میرے پیارے آقا کو پیارا ہے تو مجھے بھی پیارا ہے. ہم نے پڑھے لکھے کو کوئی بات نہیں کرنی, بات تو کرنی ہے کہ سرکار کو پسند ہے کہ نہیں. سرکار راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں. سبحان اللہ. آپ نے اسے سارے پیسے دے دیے, اسی وقت دے دیے. آج بھی یہی ہے کہ جب کوئی چیز لینی ہو نا تو ہمارا دل چاہے تو پھر قیمت نہیں پوچھتے, اور جب نہ لینی ہو تو بس ہی مذاق ہی صحیح. اب جب آپ نے اتنی بڑی قیمت دے دی, لیکن اب بھی غور کرنے بات ہے کہ یہ بڑی قیمت کس کی لگی تھی؟ حبشی کی نہیں لگی تھی, یہ رسول اللہ کے غلام کی لگی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عام بندے کی قیمت نہیں تھی. تو آج بھی جو رسول اللہ کا غلام ہے اس کی بڑی قیمت ہے, آج بھی اس پر بڑا کرم ہے نا. جو سرکار کا نام لیتا ہے, سرکار سے محبت کرتا ہے. کل آپ نے دیکھ لیا جنازہ ہی تھا نا, بھائی شہر میں بڑے بڑے لوگ ہیں سنا, لیکن جنازے تو پھر علماء کے ہی ہوتے ہیں نا, کہ جگہ نہیں ملتی ہے سنا. اور لوگ انتظار بھی کرتے ہیں کہ اس جنازے میں چلو بھائی ہماری بھی بخشش ہے, ہو جائے گی سنا. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے آدھا گھنٹہ جتنا بھی ہے. حضور محدث اعظم پاکستان کا 1960 میں جو جنازہ ہوا تھا تو اس وقت یعنی لال پور کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں تھا. پھر ان کے غلاموں کے حضور حضرت فقیہ اثر مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کتنا بڑا تھا. 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہم کھڑے رہے نا. تو آپ کل بھی دیکھ لو اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ رسول اللہ کے غلاموں کی باتیں ہیں. تو اب جو دوسرے تھے سردار, دوسرے سردار جو تھے ان کا وہ اصل میں بات یہ ہے کہ بلال کی نے کوئی احسان کیا تھا ابو بکر پر, بلال نے کوئی احسان کیا تھا تو اس کا بدلہ انہوں نے دے دیا. دیکھو نا, اچھی بات نہیں کی, بری بات کی. حضرت جبریل آئے سرکار کی, یہ بات ہوئی, حضرت جبریل اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ یہ کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. سبحان اللہ. میرے ابو بکر کے اوپر کسی بندے کا کوئی احسان ہے کسی کا, میں گواہی دیتا ہوں. وَمَا لِأَحَدٍ, نہیں ہے کسی ایک کا بھی, من نعمت تجزا, کوئی احسان کہ جس کا اس نے بدلہ دیا. پھر مولا کیا ہوا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. ابو بکر نے تو اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے یہ خرچ کیا ہے. سبحان اللہ. مزہ تو ہے نا, مزہ تو ہے نا کہ جس کے مال کی خدا قدر کرتا ہے, سبحان اللہ. جس کے فعل کی خدا قدر کرتا ہے, جس کے فعل کو خدا پسند کرتا ہے, جس کے فعل کے اوپر خدا ناز کرتا ہے کہ اس نے تو جو کام کیا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, رب اعلیٰ کی رضا کے لیے اس نے یہ کام کیا. ہم راضی ہیں, میرا پیارا محبوب راضی ہے. آیت کریمہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سرکار کے غلام ہیں, انہوں نے بھی تو یہ پڑھا نا. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو صفر ہیں. پڑھا تو ان لوگوں نے ہے جنہوں نے اس کو سمجھا ہے, سنا گے نا. اب وہ جب سرکار کے پاس لے گئے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا مصطفیٰ گفتش کے اقبال جو, مصطفیٰ نے کہا اے نصیب کو ڈھونڈنے والے ابو بکر, تیرا نصیب تو بہت بڑا ہے. اے ابو بکر تجھے مبارک ہو, تیرا تو بڑا ہی نصیب ہے. اقبال جو, اقبال نصیب. در خریدن میں شوم انباز تو تیرے
اس مال کے خریدنے میں میں بھی تیرا ساتھی بن گیا ہوں، سبحان اللہ کچھ پیسے مجھ سے لے لو، یہ مال اتنا خوبصورت ہے کہ میں تیرا ساتھی ہوں۔ ساتھی بن گیا پتہ چلا نیکی کے اندر ساتھی بننا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، سبحان اللہ نیکی کے اندر ساتھی بن جانا یہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی سنت۔ باقی نہیں میں کلے ہی کر دوں گا، میں کلے ہی کر دوں گا، تو کلہ کی کرتا ہے؟ نیکی دے کام جڑے رل کے ہی ہوندے نے، نیکی دا کام رل کے ہی ہوندا ہے۔ تو سرکار کیا فرما رہتے ہیں؟ در خریدن می شوم، اے پیارے ابو بکر اس خریدنے میں تیرا ساتھی ہوں، میں تیرا پارٹنر ہوں، میں تیرا شیئر کرتا ہوں، تم میں سے بھی آدھے پیسے لے لے۔ گفت ما دو بندگان قوتو، یا رسول اللہ میں بھی بلال بھی ہم تمہاری گلی کے گدا ہیں، میری کی حیثیت ہے؟ کردمش آزاد بر ہم روے تو، میں نے تو تمہاری طرف سے آزاد کیا ہے، اپنا تو میں نے نام ہی نہیں لیا، سبحان اللہ میں نے اپنا تو نام ہی نہیں لیا نا۔ آج بھی جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے پیروں کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے باپ کے ہاتھ پر نہیں رکھتے، لو ابا جی تم دے دینا، پیر صاحب کو کہا دے تم دے، حالانکہ وہ پیار ہی ہے نا ایک، میری طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارا ہی ہے، تم بانٹ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری صورت حضرت ابو بکر کی شان میں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔